اسی نظریے کو حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت لفظوں میں سمویا ہے کہ انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آپ پڑھی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا حاجت روا کون ہے؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی؟ رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسندار آئے بزم جہاں کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا حاجت روا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے؟ بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا حاجت روا کون ہے؟ سبحان اللہ، واہ مولانا واہ۔ اور حمد کے بعد صلاۃ و سلام کے ان گنت تحفے اس ذات کے اوپر ہیں جو ذات اللہ کے بعد کائنات میں سب سے اونچی ذات ہے۔ اللہ نے جس کو اپنے بعد کائنات میں سب سے بلند بنائے، جس کی عزت، جس کی عظمت، جس کی رفعت، جس کی شان، جس کی بلندی، جس کا مقام اس پوری کائنات میں اگر کوئی جانتا ہے تو صرف اللہ نے۔ حمد کے بعد صلاۃ و سلام کے اربوں خربوں انگنت خزانے اس ذات بابرکات کے لیے ہے جو نبیوں کے امام ہے، رسولوں کے سالار ہے، پیغمبروں کے سلطان ہے، سید الاولین ہے، سید الآخرین ہے، امام الانبیاء ہے، خاتم المعصومین ہے، جس کا رخ انور قرآن میں تلاوت ہوتا ہے، جس کی زلفوں کی دل نشینی قرآن کا مضمون بنتی ہے، جس کی مسکراہٹ یاسین کا استعارہ بنتی ہے، جس کے رخ انور کی روشنی طٰہٰ سے تعبیر کی جاتی ہے، جس کے سینے کا تقدس علم نشرح لک صدرک کا مصداق بنتا ہے، جس کے ہاتھوں کی پاکیزگی ید اللہ فوق ایدیہم کا مضمون بنتی ہے، جس کی نظریں ما زاغ البصر وما طغیٰ کہلائی جاتی ہے، جس کے کپڑے وثیابک فطاہر کا مصداق بنتے ہیں، جس کی چادر یا ایھا المدثر کی صورت میں تلاوت ہوتی ہے، جس کا کمبل یا ایھا المزمل سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کا اسم وما محمد الا رسول کہا جاتا ہے، جس کی رسالت محمد الرسول اللہ کر کے بتائی جاتی ہے، جس کی معراج سبحان الذی اسریٰ بعبدہ ہے، جس کی نبوت کا راج لیظہرہ علی الدین کلہ ہے۔ اور حمد و دعات صلاۃ و سلام کے سارے تحفے اس نبی کے لیے ہے جس کے سر پہ ختم نبوت کا تاج ہے، جو چلتا ہے تو قرآن بنتا ہے، بولتا ہے تو قرآن بنتا ہے، سو جائے تو قرآن بنتا ہے۔ حمد و سلام کے بعد صلاۃ و سلام کے انگنت نعمتوں اور خزانے اس بابرکت ہستی کے لیے ہے جس کو رب لم یزل نے اس کائنات میں وہ عزت دی ہے کہ حسن بھی اس پہ مکمل، جمال بھی اس پہ مکمل، علم بھی اس پہ مکمل، کمال بھی اس پہ مکمل، سیرت بھی اس پہ مکمل، صورت بھی اس پہ مکمل، صداقت بھی اسی سے نکلی، عدالت بھی اسی سے نکلی، سخاوت بھی اسی نے سکھائی، شجاعت بھی اسی کا باب ہے، امانت بھی اسی کا درس ہے، دیانت بھی اسی سے سیکھا گئی، اور کائنات کے اندر ہدایت کی جتنی بارش ہے اس کا چشمہ محمد کی ساتھ ہے، کائنات میں ایمان کا جتنا نور ہے اس کا خزانہ محمد کی ساتھ ہے، کائنات میں قرآن کی جتنی تلاوت ہے تلاوت کا مضمون محمد کی ساتھ ہے، کعبہ سے مدینہ تک جتنی تکبیر اور تحلیل کی باتیں ہیں مرکز
مقدس محمد کی ذات ہے۔ دنیا میں منبر ہو، محراب ہو، مسجد ہو، مدرسہ ہو، خانقاہ ہو، جلسہ ہو، محفل ہو، جلوس ہو، واعظ کی تقریر ہو، محرر کی تقریر ہو، خطیب کی خطابت ہو، نقیب کی نقابت ہو، ادیب کے ادب کے فن پارے ہو، کائنات میں بکھرا علم ہو، سائنس کی جستجو ہو، محدث کی حدیث ہو، واعظ کے واعظ ہو، مفسر کی تفسیر ہو، جب یہ ساری چیزیں سمیٹ کے اکٹھی کر دی جائے، اکٹھا کرنے کے بعد جب ایک جملہ نکلے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، تو صلاۃ و سلام کا حقدار وہی ہے کہ رب نے جس کی خاطر ساری کائنات۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ صلاۃ و سلام کے سارے تحفے، اور حضور پر کتنا صلاۃ و سلام ہے، اتنا جتنا اللہ کا علم ہے۔ اللہ نے حضور پر اتنا سلام بھیجا ہے اپنے علم کے مطابق، اتنا درود بھیجے، اور ساری کائنات کو حکم دیے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تمہیں بھی حکم دیا جاتے کہ محمد کی ذات پر درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ پھر یوں ہی بس نہیں ہوئی، 70,000 فرشتہ روز نبی کے روزے پہ نازل ہوتے، نبی کے روزے پہ صلاۃ و سلام پڑھتے، صلاۃ و سلام کے تحفے بھیجنے کے بعد پھر زمین سے جو امت پڑھتی ہے یہ تحفے آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اس لیے کہ ہر پاکیزہ جملہ اللہ کی طرف بلند ہوتا ہے۔ تو نظام یہ ہے جو زمین سے صلاۃ و سلام پڑھا جا رہے یہ آسمانوں کی طرف اٹھ رہے، جو آسمانوں سے صلاۃ و سلام بھیجا جا رہے وہ زمین کی طرف آ رہے۔ 70,000 فرشتہ زمین کی طرف، امت کے درود عرش بری کی طرف، آسمان سے کائنات کے رب نے دنیا کو بتا دیے کہ عرش سے درود و سلام کے تحفے فرش تک، اور فرش سے درود و سلام کے تحفے عرش تک۔ اللہ دنیا کو بتانا چاہتے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کے پوری کائنات کو درود و سلام سے معطر کر کے ہم نے زمین کو بھی نبی کے ذکر سے آباد کر دیا، عرش بری کو بھی آباد کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، عرش بری بھی آباد ہے حضور کے ذکر سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں، ہجرت کی رات جب میں اللہ کے عرش پر پہنچا تو اللہ کے عرش نے میرا دامن پکڑ لیا اور کہا یا رسول اللہ، جب اللہ نے مجھے پیدا کیا اللہ کے جلال کی وجہ سے میں کانپنے لگا، پھر اللہ نے ایک طرف اپنا نام لکھا، اس نام کی وجہ سے میں اور کانپنے لگا، پھر دوسری طرف آپ کا نام لکھا، مجھے قرار آ گیا۔ اللہ کا عرش بھی حضور کے ذکر سے معمور ہے۔ اور اسی طرح تحسیر الحق میں شاہ نور الحق رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سچا مومن جب قبر میں دفنایا جائے گا تو اس سے بھی سوال کیا جائے گا، ما تقول فی ھذا الرجل، حضور کا دیدار کروا کے قبر سے سارے پردے ہٹا کے حضور کے دیدار کے ذریعے، یا دوسری توجیہ یہ ہے حضور کی صفات بتا کر فرشتے پوچھیں گے ما تقول فی ھذا الرجل، حضور کے بارے میں پوچھیں گے اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے۔ جو مومن صادق ہوگا، سچا مومن ہوگا، وہ 3 بار کہے گا محمد۔